بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم تسہیل الصرف شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب تھوڑا سا اس کا تعارف سن لیں کہ یہ حافظ محمد خان صاحب نوری کی چھپی، یہ ان کی مرتب ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ لیں، اس سے ہم علم صرف کو سیکھیں گے۔ میں علم نحو کا جو سبق تھا پہلا، جب میں تسہیل النحو کا تعارف کروا رہا تھا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم صرف اور نحو کا کیا فائدہ ہے۔ تو سیغوں کو بنانے کے اندر یہ والا علم جو ہے معاون ہوتا ہے، تو یہ بہت زبردست ہے۔ اس کے جو ہے نا پہلا سبق دیکھیں جی، اور صفحہ آپ یہ نکالیں، صفحہ نمبر 1۔ علم صرف کیا ہے، اس کی یہ تعریف کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ علم نحو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لغوی اور اصطلاحی کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ لغوی اور اصطلاحی کی تعریفات آپ علم نحو کے جو پہلا ٹیٹوریل ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کل سنا تھا نا آپ نے؟ اچھا جی، صرف کا کہتے ہیں لغوی معنی ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور صیغوں میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائے۔ اس تعریف کے اندر ایک دو میں وضاحتیں کر دوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ صرف عمومی ایک لفظ بولا جاتا ہے تصرفات اولیاء، یعنی اولیاء اللہ جو تبدیلیاں کرتے ہیں دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے، وہ کسی کی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کر کے کسی کی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوت عطا کرتا ہے، تو کہتے ہیں تصرفات اولیاء۔ یہ تصرف وہی صرف ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ تصرف صرف سے ہی نکلا ہے، تو صرف کا مطلب تبدیلی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا، ایک کلمہ ہے علم، کیا ہے؟ علم سے عالم بن گیا، علم سے عالمہ بن گیا، علم سے یعلم بن گیا، علم سے معلوم بن گیا، علم سے ہی تعلیم بن گیا، تعلم بن گیا۔ یہ مختلف صورتیں بن رہی ہیں۔ کلمہ ایک ہے، لفظ ایک ہے، عین لام میم، علم یہ مادہ ہے۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہے نا، یہ تبدیلیاں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنتا ہے، یہ علم صرف ہمیں بتائے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ ہے تعریف اس کی۔ اصطلاح میں صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور صیغوں میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو قاعدے اور ضابطے بیان کیے جائیں گے۔ ضرورت اس علم کی یہ ہے کہ انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے۔ تلفظ مطلب یہ کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے یہ دیکھیں الحمدللہ، اس کو الحم پڑھنا ہے، الہم پڑھنا ہے، الہم پڑھنا ہے، ہا کے اوپر اعراب کون سا آئے گا، تو یہ علم ہمیں بتاتا ہے۔ عالمین پڑھنا ہے، اولامین پڑھنا ہے، ایلامین پڑھنا ہے، یہ آپ کو ساری چیزیں ایک اعراب کی جو وضاحت ہوتی ہے، یہ آپ کو یہ علم بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور موضوع اس علم کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے جی۔ موضوع کی بھی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا ہوں نحو کے اندر، نحو کے پہلے سبق میں۔ تو اس کے اندر کلموں کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس لیے یہی اس کا موضوع ہے۔ تو یہ آپ چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے، صیغہ، تو صیغہ یہ کلمے کو ہی دوسرا نام جو ہے نا وہ صیغہ ہے، چاہے صیغہ کہہ لیں چاہے کلمہ کہہ دیں۔ صرف یہ ہے کہ نحو کے اندر لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو صرف کے اندر ایک لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ کلمہ کا معنی اور تقسیم، اب یہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو نحو کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں، یہ سارا اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، یہ سب کچھ وہی ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں ادھر سے بھی سن لیجئے گا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال کلمہ کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا اور اثر کرنا۔
جیسے ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، آپ کا اس کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا، ایک شخص کو اگر گالی نکال لی جائے تو فوراً اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ یہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے یہ زخم کرتی ہے دل کے اوپر. اگر اس کو اگر مطلب اس کی تعریف کریں تو مسکرا پڑے گا. اصطلاح میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے لفظ ہے اللہ، رسول، کتاب، تو یہ سارے با معنی ہیں، ان کو کلمہ کہتے ہیں. اب دیکھیں صرفیوں کے نزدیک کلمہ کی تقسیم 3 اعتبار سے کی گئی ہے. ایک تو ہے معنی کے اعتبار سے، اور اسی کو کہتے ہیں 6 اقسام، اور ایک ہے مادہ کے اعتبار سے، اور اسی کو کہتے ہیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، 6 اقسام. اور ایک ہوتا ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے، اور اس کو کہتے ہیں 7 اقسام. ان کی تفصیل آگے مزید آ رہی ہے. اگر یہاں یہ چیز نہیں سمجھ آئے گی 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، تو آئندہ آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سبق یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو سمجھ کے یاد کر لیا جائے، تو اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر رٹا لگا لیا جائے. سبق یاد کرنا ہے وہ جیسے بھی یاد کرے. سمجھ کے ذرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں بندہ بیان کر دیتا ہے، تو جس نے رٹا لگایا ہوتا ہے وہ جو کتاب پہ لکھا ہوتا ہے وہی بیان کرتا ہے. اقسام معنی کے اعتبار سے کلمہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف. انہی کو 6 اقسام کہتے ہیں. اسم کی تعریف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں نحو میں، کہ یعنی اس کا معنی نشانی یا بلندی ہے. اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت کرے اور ماضی اور حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. جیسے کرسیٌ، کرسی، فارسٌ، گھوڑا، وردۃ، گلاب کا پھول. فعل کی اقسام. فعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنا. یہ وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس میں پایا جاتا ہے. جیسے عالمہ اس نے جان لیا، یا لمو وہ جانتا ہے یا جانے گا. حرف کی تعریف. حرف کا مطلب ہوتا ہے طرف یا کنارہ. یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے یعنی اسم فعل کا محتاج ہو. جیسے با. اب با کا اپنا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے ساتھ. لیکن کس کے ساتھ؟ اگر ہم کہیں بسم اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ. اسی طریقے سے من کا مطلب ہوتا ہے سے، الہ کا مطلب ہوتا ہے تک. تو یہ اسم یا فعل کے ساتھ ملیں گے تو تبھی اپنا معنی ظاہر کریں گے، بصورت دیگر ان کا معنی ظاہر نہیں ہوگا. نوٹ: اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یہ ہے، انزل اللہ من السماء ماء. اب یہاں ذرا غور کریے گا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. انزلہ یہ فعل ہے، اللہ اسم ہے، من حرف ہے، السماء اسم ہے، ماء بھی اسم ہے. تو یہ تینوں کی اکٹھی مثال ہے. وداعت القلم فی الدرج، میں نے دراز کے اندر قلم رکھا. تو وداعت یہ فعل ہے، القلم اسم، فی حرف، اور الدرج بھی اسم ہے. آگے نیچے کہہ رہے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے مشتق، ایک ہوتا ہے جامد. اب اس کی تمہیدی کلمات میں سے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم ہیں یا آپ ہیں، آپ کسی میں سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے ابا جان ہیں، پھر آپ کے ابا بھی کسی میں سے، ان کے ابا، پھر ان کے ابا. اسی طریقے سے آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا؟ لائن لگا دیں گے. ترقی. اچھا، تو ایسا ہے کہ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ کسی کے نہیں. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور آگے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ پیدا تو کر سکتے تھے لیکن وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے تھے. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مصدر انسانیت. مصدر انسان. مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. تو لفظوں کا بھی کھیل کچھ ایسا ہی ہے
کہ ایسے لفظ جس سے دیگر لفظ تو بنے وہ خود کسی سے نہ بنا ہو تو اس کو کہتے ہیں مصدر. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی کسی سے بنے ہوتے ہیں اور آگے بھی ان میں نکلنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مشتق. جیسے ہم لوگ مشتق ہیں. لفظ کیا دہرائیں ذرا؟ مشتق. ایک وہ چیز ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مائک ہے, اس کا با ہے یا اس کا بیٹا ہوگا؟ یہ کوئی انڈے شنڈے دے گا؟ مطلب یہ کچھ جامدات چیزیں ہوتی ہیں, جمی ہوئی ہوتی ہیں, وہ نہ ہی خود کسی سے بنتی ہیں نہ ہی آگے ان سے کچھ بن سکتا ہے, وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں. تو لفظوں کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں الفاظ کہ جو اکیلے ہی ہیں, بس وہ جامد ہے, جمے ہوئے ہیں, وہ کسی سے نہیں بنے نہ ہی آگے ان سے کوئی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ پڑھ لیں ذرا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. مصدر نکلنے کی جگہ وہ اسم ہے کہ جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اور اس سے افعال اور اسماء مشتقہ بنائے جائیں, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فعل بنے اور بھی اسماء بنے اور ان کا نام ہے اسماء مشتقہ. اور اس کے ترجمے کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور فارسی میں دن یا تن آتا ہے جیسے کردن وغیرہ ہے. تو اردو ترجمے میں جیسا کہ دربن ہے ایک مصدر اور اس کا ترجمہ ہوگا مارنا, شربن پینا, دخول داخل ہونا, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, نون الف نہ جس کے آگے آتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے. اگلے صفحے پہ چلیں. جیسے نصر مدد کرنا, شربن پینا, مشتق نکالا ہوا. وہ اسم ہے جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف اور معنی باقی رہیں, صرف اس کی شکل نہیں بن جائے. جیسے مٹی سے برتن اور سونے چاندی سے زیورات بنائے جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال علم کی دی تھی, اس سے دیکھیں علم عین لام میم ہے تو یہ دیکھیں اس سے عالم بن گیا, معلوم بن گیا. عین لام میم اس میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن الف زائد ہے. اس طریقے سے عین لام میم ادھر بھی نظر آ رہا ہے لیکن میم اور واو زائد ہے. تو عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا, معلوم جاننا ہوا. تو یہ لفظ علم مصدر سے نکلے ہیں. یہ مصدر ہے اور یہ مشتق ہیں, یہ دونوں عالم اور معلوم. آگے انہوں نے کہا تھا نا پیچھے, آپ یہ ذرا غور کریں, یہ لکھا ہوا ہے کہ اسماء مشتقہ بنائے جاتے ہیں. تو اس کی یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس سے 7 قسمیں بنتی ہیں. یہی ہیں 7 قسمیں, ان کو کہتے ہیں اسماء مشتقہ. اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, اس میں تفصیل, اس میں مبالغہ, اس میں اللہ, اس میں ظرف. اب بھائی جامد کا مطلب ہوتا ہے منجمد, جمع ہوا. یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمہ سے نہ نکلا ہو اور نہ مصدر ہو. جیسے الغبار گرد, الغصن ٹہنی, زہراتن پھول کی کلی. اور یہ کلمے ایسے ہیں, یہ لفظ ایسے ہیں کہ یہ خود کسی سے نہیں بنے, یعنی اس کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ مزید اس کے سیگے بن سکیں یا اس کی گردان چل سکے. بات سمجھ آئیے؟ چلیں اس سبق کو دیکھ لیں. انشاءاللہ کل نیا سبق پڑھیں گے تحصیل الصرف کا, اور پچھلے سبقوں کو آپ کلیئر کریں. کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر. چلو جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.